اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. الذی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونه فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. معزز حاضرین، روزہ کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی کن وجوہات کی بنیاد پر ایک آدمی کا روزہ نہیں رہتا اور کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو نہیں توڑتی؟ یہ بنیادی مسائل ہیں. روزہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص کچھ کھا پی لے تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے. روزہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں زوجین آپس میں ملاقات کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسا روزہ جان بوجھ کر کے اگر آدمی کھا لے تو اس کا کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے. اور اگر آدمی زوجین آپس میں ملاقات کر لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو 60 روزہ پائے در پائے رکھنا پڑے گا. پائے در پائے کا مطلب یہ کہ اگر آدمی 12 روزہ رکھنے کے بعد ایک روزہ چھوڑ دے گا تو وہاں سے پھر ایک کی گنتی شروع ہو جائے گی. یا تو 60 مسکین کو اس کو کھانا کھلانا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کا ایسا معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کرو تم 60 روزہ رکھو. کہا اللہ کے نبی 30 روزوں کے درمیان میری یہ صورتحال ہوئی، یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. کہا اللہ کے نبی اس کی استطاعت نہیں ہے. بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک ٹوکرے میں بھر کر کے کھجور آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کو لے جا کر غربا اور مساکین میں تقسیم کرو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ مسکین مدینہ میں کوئی نہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم اس کو لے جا کر استعمال کرو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے. تو کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نوجوانی کی عمر میں عموماً تنہائی ہوتی ہے، آدمی کچھ بوس و کنار وغیرہ اگر کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آدمی کو ضبط ہونا چاہیے. اگر ایسا انجیکشن لگا لے جو طاقت کا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سلائن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایسا انجیکشن جو طاقت نہ دے، جو قوت کو اس میں اضافہ نہ کرے، صرف درد کے لیے ہے، تو ایسا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ کچھ امور ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے حدیث میں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ نہیں ٹوٹنے والے جو امور ہیں، اگر ایک آدمی انجیکشن لگواتا ہے درد کا دوا کا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اگر بالفرض درد اتنی زیادہ ہے، تکلیف اتنی زیادہ ہے، اتنی شدت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. یعنی روزہ پکڑنا ہی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے، تکلیف نہیں. تکلیف کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا ہے. اگر آدمی کو برداشت کی قوت ہے اور بہت کم وقت بچا ہے اور انجیکشن لگانے سے ٹائم پاس ہو جائے گا تو اس صورت میں لگانا چاہیے. بعض لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی جب سانس پھولتی ہے تو ان کو ایک وہ جو پمپ ہوتا ہے تو اس سے اس پمپ کو سانس کے برابر کرنے کے لیے لینا پڑتا ہے. تو اس میں کچھ تھوڑا سا پاؤڈر نما چیز نکلتی ہے. فقہا نے اس پر کافی تدبر کرنے کے بعد یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حلق میں ضرور جاتا ہے لیکن اس کا تعلق معدے سے نہیں پھیپھڑے سے ہوتا ہے. سانس کی نلی جو ہے اس میں اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس کا پورا کے پورا کنیکشن اور معاملہ پھیپھڑے سے ہوتا ہے، معدے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو کسی چیز کا معدے میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بھول کر کے آدمی کچھ کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. اگر آدمی سو گیا اور سوئی ہوئی حالت میں اگر آدمی کو احتلام ہو گیا تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. محتلم ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزے کو روزہ باقی رہتا ہے اس سے. ایسے امور جن کا کرنا روزے کی حالت میں منع ہے اور جس کو منع، جس کے بہت سخت ایسے امور جن کی بنیاد پر ایک آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا اس کو فدیہ دینا ہے یا روزوں کو واپس رکھنا ہے. حاملہ خواتین اگر پیٹ میں بچہ ہے اور کمزوری کا احساس ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ مدت پوری کر لے گی.
دودھ پلانے والی خواتین، اگر بچے کو دودھ کم پڑ رہا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں، میں بعد میں ان دنوں کو کاؤنٹ کر کے وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ حائضہ خاتون، نفاس والی خاتون، جب تک خون جاری رہے گا وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ رمضان المبارک میں اگر روزہ افطار کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر خون جاری ہو گیا تو روزہ توڑ دیا جائے گا۔ ایسا مریض جس کے اچھے ہونے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، ایسی بیماری ہے جیسے شوگر ہے یا گردہ وغیرہ فیل ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، لمبی مدت تک کے بھوکے اور پیاسے نہیں رہ سکتے۔ تو ایسی بیماری ہو جس میں اچھے ہونے کا امکان ختم ہو گیا ہے تو وہ شخص روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو فدیہ، ایک مسکین کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ایسا بڑھاپا آ جائے کہ اس بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور آگے امید بھی ختم ہو گئی ہے تو اس کو فدیہ، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جس لیول کا کھانا وہ کھاتا ہے اس لیول کا کھانا اس کو کھلانا ہے۔ اگر آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گے۔ یہ جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں اس کے بارے میں ایک اور چیز بیچ میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے 5 روزے چھوٹے ہیں تو اس کو مسلسل نہیں رکھنا ہے، اور آئندہ سال رمضان تک اس کی مدت ہے، اس کو ایسے رکھ سکتا ہے آدمی، 1 روزہ آج رکھا، 2 روزے اس کے بعد ایسے بھی رکھ سکتا ہے جیسا چاہے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن سفر کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آدمی خود سمجھے کہ اس کی مسافرت کیسی ہے، جیسے آج کے دور میں AC گاڑیاں ہیں، آدمی کو سہولت میسر ہے، تو ایسی حالت میں ایک دم اطمینان سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، اور اگر تکلیف کا معاملہ ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب آئے تو راستے میں آپ نے ایک بلند چیز یعنی اونٹ کے اوپر آپ سوار ہوئے اور ہاتھ میں پانی لیا، اور سب کے سامنے آپ نے دوپہر میں روزہ افطار کیا تاکہ پورا لشکر افطار کر لے گے۔ اسی سفر کا واقعہ ہے کہ کچھ آگے جب آئے تو ایک مقام پر دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے، تو کہا یہ روزے دار ہیں۔ تو ان کی حالت بالکل خراب تھی، سوئے ہوئے تھے اور لوگ ان کے اوپر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے اور پنکھا چل رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے آپ کو اس طرح تکلیف نہیں دینا ہے، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے روزہ چھوڑ دیجئے، بیماری ہے روزہ چھوڑ دیجئے، بعد میں آپ اس کو یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں بعد میں آپ اس کی سال بھر میں قضا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کے روزے باقی ہوں اور کسی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا ہے اور اچانک اس کی وفات ہو گئی، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اٹیک آ گیا، کوئی اور وجہ سے بھی اس کی وفات ہو گئی، اور اس کے اوپر رمضان المبارک کے روزے باقی تھے، عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کے اپنے اہل خانہ یعنی اس کی بچے اس کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ روزے کے قضا کا معاملہ تھا۔ قضا روزے، جو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے وہ، اور جن لوگوں کو روزے کا فدیہ دینا ہے وہ، مگر بالکل نارمل ہو، آدمی صحت مند ہو تو اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ بڑی سخت وعید ہے اس کے سلسلے میں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں روزے کے احکامات کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین خضوع کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے، خوب عبادت کی، تلاوت کی، خوب تیری جناب میں توبہ اور استغفار کرنے کی، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔